أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون کی خصوصی ربیع الاول نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے شد و حمد کے ساتھ اعلان فرمایا کہ تحقیق
تمہارے پاس نور آیا، یعنی نور مصطفیٰ آیا، اور وہ تنہا نہیں آیا، وہ نور بن کر آیا ہے، تو نورانی چمکتی دمکتی ہوئی کتاب نور بھی لے کر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نورانی لمحات کو نور سے تعبیر کیا، اور جو ہستی آئی اسے بھی نور سے تعبیر کیا، اور جو ان کے ساتھ کتاب مبین آئی اللہ نے اسے بھی نور سے تعبیر کیا۔ تو یہ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نور جب سیدہ آمنہ بی بی آمنہ کی آنکھوں میں چمکا تو انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہ نور مکہ میں چمکا تو مکہ میں ہم نے آسمان کے ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھا، اور یہ نور جب کعبۃ اللہ میں چمکا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو تھر تھرا کر گرتے ہوئے دیکھا، اور یہ نور جب غار حرا جبل حرا میں چمکا تو اس جبل حرا کو جبل حرا سے ہم نے جبل نور بنتے ہوئے دیکھا، اور یہ نور سے جب نور قرآن آ کر ملتا ہے تو دو دو نور کے ملنے سے ہم نے نور علی نور بنتے دیکھا۔ اور یہ نور، اور اس میں ہے اتنا سرور کہ یہ نور جب ہجرت کر کے مکہ سے یثرب میں جاتا ہے، دارالامراض، امراض کا شہر، تو اس نور کے جانے سے وہ دارالامراض نہیں رہتا، دارالامراض سے دارالشفا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے یثرب کو مدینہ بنتے اور دارالامراض سے دارالشفا بنتے دیکھا۔ اور یہ نور جب جن گزرگاہوں سے گزرتا ہے بار بار محراب اور اپنے گھر کے درمیان، تو زمین کے اس ٹکڑے کو، زمین کے ٹکڑے سے ہم نے ریاض الجنت بنتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ نور جب مسجد اقصی میں پہنچا تو 1.25 لاکھ نبیوں کو فخر سے مقتدی بنتے دیکھا۔ یہ نور عرش پہ پہنچا تو عرش کو ہم نے خوشی سے رقص کرتے دیکھا۔ اور یہ نور جب سدرہ کے مقام پر پہنچا تو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو نور مصطفیٰ کو ہم نے فرشتوں کے نور کو ڈھانپتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ نور جب اللہ کے بے حجاب جلووں میں پہنچا تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نور مصطفیٰ کو ہم نے نور خدا کے جلووں کو تکتے ہوئے دیکھا۔ کبھی یہ منظر ہم نے قرآن میں دیکھا، کبھی یہ منظر ہم نے احادیث مبارکہ میں دیکھا۔ تو ناظرین کرام، بس یہی داستان نور، اس کا آغاز ہم نے کر دیا تلاوت قرآن مجید برہان رشید سے، اور ہمارے انتہائی محترم اور مکرم قاری، بڑی خوش الحان اور بڑی خوش گلو ان کی آواز، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکت عطا فرمائے، قاری محمد فیصل چشتی صاحب تلاوت قرآن مجید برہان رشید کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تو یہ میلاد کا موقع ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اور جب ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر آپ کے چہروں پر اداسی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب محفل میلاد میں جو بھی آ جائے تو اس کے چہرے پر اداسی نہیں ہوتی، میلاد کی شادابی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہروں کو شاداب رکھے اور آپ کے گھر بار کو اللہ آباد رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ایک اور انتہائی محترم مکرم ثنا خواں جو کسی تعارف کے محتاج ہیں، جو کہا جاتا ہے نام ہی کافی، یقینی طور پر یہ بھی ہمارے ایسے ثنا خواں ہیں کہ ان کا نام آپ سنیں گے تو سب پہچان جائیں گے۔ تو گویا اللہ نے نعت کے صدقے میں ان کے نام کو ان کی پہچان بنا دی ہو۔ تو نام سب کی پہچان ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے بتانا پڑتا ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر بولا جائے تو وہ پوری شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو انتہائی محترم مکرم جناب قبلہ شکیل مدنی صاحب جو نعت گو شاعر بھی ہیں اور بڑی خوبصورت میٹھے انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا شرف اور سعادت بھی حاصل رکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو میرے درمیان موجود ہیں۔ تو شکیل بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ابتدا حمد رب جلیل سے۔ بے شک بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اے خدا عالم رنگ و بو،
شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا عکس کون مقام میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ہے لبِ شکیل پہ یہ دعا، بطفیل سرور انبیاء، ہے لبِ شکیل پہ یہ دعا، بطفیل سرور انبیاء، رہے تو جہاں میں یہ سرخ رو، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اس طرح تھا لبِ شکیل کیا ہے؟ لبِ شکیل پہ یہ دعا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے لبِ جمیل بھی کر سکتا ہوں، جی جی وزن پورا ہے، کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ آپ کا جو اسم۔ اچھا ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلیں گے، لیکن ہمارے علماء کرام کا تعارف پیش خدمت ہے۔ میرے بائیں جانب علامہ حافظ محمد ابو بکر گورمانی ولد اشرف گورمانی صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان میں ہمارے شہزادے علامہ حافظ محمد رضوان بیگ صاحب جلوہ افروز ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد جانیں گے، سیکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت و شہادت پر اللہ نے کیا کرم نوازیاں کی۔ لوگ کہتے ہیں حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، میں کہتا ہوں ہاں میرے نبی وجہ تخلیق کائنات بھی، لیکن سنو میرے نبی وجہ بقائے کائنات بھی ہیں۔ ناظرین کرام اسی خوبصورت بات پر ایک وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی خوبصورت بزم، خوبصورت محفل، خوبصورت لمحات میں اپنے جملہ ناظرین و ناظرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پرکیف تذکرہ ولادت پر۔ علامہ ابو بکر گروانی صاحب، سوال بڑا دلچسپ ہے، مجھے یقین ہے آپ جواب بھی ایسا ہی دیں گے، اس لیے کوئی عاشق رسول ہو اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو نہ جانے، آپ کی ولادت کے پرکیف تذکروں کو نہ جانے، کس طرح ممکن ہے؟ تو میں سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہوتا یہ کہ عام طور پر جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر اسے نام ملتا ہے، پھر مقام ملتا ہے، پھر کہیں جا کر اسے دوام ملتا ہے جسے شہرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدائش کے بعد لوگوں نے جانا یا آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کے تذکرے تھے؟ سب سے پہلے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ کی میزبانی میں ہمیں جو ہے وہ یہاں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی حضور کی ولادت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں علامہ احمد ساوی مالکی جو ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 21 کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان سلیمان علیہ السلام لما فرغ من بناء بیت المقدس، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کے بعد جب حرم آئے، بے شک، عزم علی الخروج الی الارض الحرم، کہ جب آپ حرم آئے تو آپ یہاں ایک لشکر لے کر آئے جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرند بھی تھے اور دیگر جو ہے وہ مویشی بھی تھی۔ آپ نے یہاں جو ہے وہ قیام کیا اور کافی عرصہ یہاں قیام کیا۔ یہ کس بابے نے لکھا؟ یہ احمد ساوی المالکی رحمۃ اللہ سبحان تعالی اللہ، کیا بابے پہ قربان ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں، احمد ساوی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جب یہاں قیام کیا تو آپ نے اس قیام میں روزانہ کی بنیاد پر 5000 اونٹ ذبح کیے اور کئی ہزار بیل ذبح کیے، کئی ہزار بکریاں ذبح کی۔ ارد گرد کے لوگ آئے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر یہاں خیرات ہوتی ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے انتہائی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی جائے ولادت ہے، آپ نے یہاں پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنا اہتمام ہم کر رہے ہیں یہ سب حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے تو جو ہے وہ سرکار کی ولادت سے پہلے بھی حضور کی ولادت کا ذکر بھی کیا اور حضور کی ولادت کی خوشی میں جانور بھی ذبح کیے۔ سبحان اللہ۔ تو انبیاء کرام کو یہ خاصہ رہا اور بزرگان دین نے اس پر اور بہت سارا کلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی وہی ہے جو آدم کی اولاد ہے، جی بالکل، جو آدم کی بات مانے وہی آدمی ہے۔ بے شک۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب زمین پہ اترا 300 سال تک سورج نہیں نکلا اور دعائیں مانگتے رہے، توبہ مانگتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم نے آدم کو کچھ کلمات یاد کروا دی، القاء کر دیے۔ وہ کیا تھے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر دعا مانگی کہ اے رب کائنات تو اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل اور تصدق سے میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے کہاں سے جانا، کہاں سے سیکھا، سکھایا اسی، لیکن اس کی شان بے نیازی۔ کہا اے رب جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا، آنکھیں کھولی تو میں نے جہاں نظر دوڑائی تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کے نام کو لکھا دیکھا۔ تو آج اسی کا وسیلہ، اسی کا واسطہ، اللہم اغفر لی لخطیئتی بحق محمد نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تو نے سچ کہا، محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ یہ خاکی زمین کی چادر بچھاتا، نہ نیلگو آسمان کی یہ چھت قائم کرتا۔ اگر محمد کو نہ پیدا کرتا تو آدم نہ تجھ کو بناتا نہ تیری ذریت کو بناتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تو پھر آدم علیہ السلام سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جنت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری محفل سجائی۔ علامہ رضوان بیگ صاحب، میں نے کہا محفل سجائی، اسی محفل کے متعلق میں کہوں گا قرآن مجید برہان رشید میں کیا کوئی حضور کی ولادت کی محفل کا تذکرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور میٹرو ٹیلی ویژن کا بہت مشکور ہوں،
اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میٹرو ٹی وی نے اس مرتبہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی جو خوشی کے طور پر ایک محفل سجائی ہے، اور یہ محفل صرف انہوں نے نہیں سجائی، یہ محفل وہ ہے کہ جس کی اقتدا کرتے ہوئے جو محفل اللہ تعالی نے عالم بالا میں سجائی تھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کی کوئی قرآن کے اندر اس کی مثال ملتی ہے؟ نہیں۔ تو قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا انبیاء اکرام علیہم السلام سے، کس چیز کا؟ کہ جب میں تمہارے پاس کتاب اور حکمت بھیجوں، اور اس کے بعد جب ایک رسول آئے گا مصدق لما، اور جو تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تو اب کیا کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کی ایمان لانا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی یہ دلیل بھی ہے، اور یہ دلیل، یہ قرآنی آیت اس بات کو بھی جو ہے بیان کرتی ہے کہ یہ سنت اللہ تعالیٰ عز و جل کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیے کہ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطیب جلسہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہمان جلسہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہمان جلسہ ہیں، اور 1 لاکھ سوا لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام کون ہیں؟ جو حاضرین جلسہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس پر تم نے ایمان لانا ہے، تو جب ان انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ سوا لاکھ میلاد پاک منانے کی دلیل تو صرف قرآن سے مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف قرآن سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 لاکھ کم و بیش 1 لاکھ سوا لاکھ جو ہے آپ نے میلاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منائے۔ تو لہٰذا یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ آج اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا ہے۔ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ادھر ادھر کو چھوڑیے، ہما شما کو، نبیوں کو بھی ایمان ملتا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ لا تؤمنون به ولا تنصرون، تم اقرار کرتے ہو، قالوا اقررنا، کیا اس بھاری ذمہ داری کا اقرار؟ قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں سے اقرار لے رہا ہے، اور ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ فرماتا ہے اب تم سب کی گواہیوں میں تمہارے رب کی گواہی بھی شامل کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور کی ولادت کے تذکرے میں تذکرہ کرنے والا رب کریم ہے، گواہی دینے والے سارے انبیاء ہیں، حضور جو ہے وہ مہمان خصوصی جلسہ ہیں، اور جلسے کی کیفیت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہو جائے۔ قرآن کی بڑی شدید آیا مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو بھی شاہدین میں شامل فرمایا۔ تو حضور کی شان کا کیا کہنا، 1.25 لاکھ نبیوں نے عرش پر محفل سجائی، اس لیے فاضل بریلوی نے فرمایا نا کہ عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش پہ اڑتا ہے خسروا، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر تو اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کر کے کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ یہ محفل جاری و ساری ہے، اور ایک مختصر سا وقفہ غالباً مجھے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ اسکولنگ سسٹم کے بچے، ٹھیک ہے نا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے مقالات، چھوٹی چھوٹی اسپیچز کریں گے۔ ہمارے جج صاحبان یہاں پر علماء ذی وقار تشریف فرما ہے، یہ انشاءاللہ ڈیسیشن لیں گے، ایز اے جج یہاں پر موجود ہوں گے، اور فیصلہ انشاءاللہ آپ بھی کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے اسکولنگ سسٹم کے بچے کس انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ مگر ایک وقفہ، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ وی ول بی بیک۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی بزم میں، اپنی نشریات میں، جو کہ ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن ہے میٹرو 1 ٹی وی کی، اور یقینی طور پر دیکھیے محفلیں منعقد ہوں گی، کوئی شب ولادت کرے گا، کوئی یوم ولادت کرے گا، لیکن اللہ جسے منتخب کر لیتا وہ پہلی ربیع الاول سے لے کر
شب ملو صبح بہارہ تک آقا کا ذکر کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ خاصہ یہ سعادت ملی ہے ہمارے میٹرو ون ٹی وی کو اور ہمارے عمران بھائی کو, ڈاکٹر بلند اقبال کو جو عمرہ پر ہے الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ ریکارڈ کرا کے گئے قصیدہ بردہ شریف جو روزانہ آپ سماعت کر رہے ہیں. اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے بچے, کیا میں ان کو بلاؤں یہاں پر؟ چلیں جی ماشاءاللہ. سفیان سہیل صاحب تشریف لائیے, سائمہ عمران, اچھا چلیں ون بائی ون بلاتے ہیں آپ کو. سہیل سفیان صاحب, آپ نے کس موضوع پر ماشاءاللہ شرف تکلم کرنا ہے, گفتگو کرنی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی کے کس پہلو پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہ جو اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے بچے ماشاءاللہ, اور ان کے ٹیچر ہیں, ان کے مینٹور گیسٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر علی صاحب. آپ کا شکریہ, آپ نے بچوں کو کیا پریپریشن کرائی, دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا اب. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام السلام علیکم. آج مجھے سیرت النبی جیسے دلکش, ایمان افروز اور لور ربرو عنوان پر تقریر کرنے کا کہا گیا ہے. دوستوں, اگر سیرت النبی پر بات کی جائے تو الفاظ ختم ہو جائیں گے, مگر سیرت النبی کا ایک باب, ایک عنوان کمپلیٹ طور پر بیان نہیں ہو سکے گا. نمبر آف علماء محدثین نے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی, مگر آخر میں سب کے سب علماء نے یہی کہا, کتنی زندگیاں ختم ہوئی اور کتنے قلم ٹوٹ گئے, کتنی زندگیاں ختم ہوئی اور کتنے قلم ٹوٹ گئے, مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی بلند نہ ہوا. دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی بلند ہے کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. آج تک پوری دنیا میں کسی کی سیرت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی کتابیں ہمارے اور لاسٹ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں بے مثال عرفا و اعلیٰ تھے. ان کے جیسا نہ قیامت تک کوئی ہوگا اور نہ کوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو ہر عیب, ہر نقص سے پاک پیدا کیا. امام اہل سنت فرماتے ہیں, سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنہا سے ہے بھری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. تو کوئی امام فرماتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں نقص جہاں نہیں, ہی پھول خار سے دور ہے یہ شمع کی دھواں نہیں. دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, جس طریقے سے دیکھا جائے, جس موضوع سے دیکھا جائے, تو سب کو کہنا پڑے گا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب بندے, اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو اپنے خدائی کا بھی اعلان نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے میرے نبی کے لیے بنائی. سورج بنایا میرے نبی کے لیے, چاند بنایا میرے نبی کے لیے, پھول میں خوشبو میرے نبی کے لیے, شلجم میں پتے میرے نبی کے لیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنہ تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, آمین. وما علینا جناب سفیان سہیل صاحب, آپ کا ٹائم پورا ہوا اور میں اب دعوت دوں گا جناب سائمہ عمران. سائمہ عمران بیٹا آئیے, تشریف لائیے اور سیرت نبوی پر گفتگو کی آپ بھی سعادت حاصل کریں. 2 منٹ آپ کے پاس ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر, یہ ضروری نہیں کہ آپ نے بہت سارا میٹر ڈیلیور کرنا ہے, لیکن کیسا کر میٹر آپ ڈیلیور کرتی ہیں, اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے نا, تو شروع ہو جائیں پلیز. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ, خوشبو ہے دو عالم میں تیری عقل ہے چیدہ. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر, اس کائنات میں نبی کریم کی مثال ایک آفتاب کسی ہے جو ظاہر سے طلوع ہوا پوری کائنات پر چھا گیا. نبی کریم پوری کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جن کی نظیر ازل سے اب تک ممکن نہیں. میں نبی وہ نبی تھے جن کو امتی ہونے کی کوئی تمام امتیاں نہیں کی, اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر, جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے. کفار کے ظلم کے سامنے نبی پاک چٹان کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, چلا تم خیز موجود سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. جناب صدر,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت ہے بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے. ختم رسول کی سیرت و اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائے, جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائے, جس کے چہرے کو والضحیٰ, جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا, جس کے سینے کو لم نشرح, جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا, اس کی قبر کو یا ایھا المزمل کہا گیا, اور جس کی تعریف پہ اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکر رکھا, اور کیا کہنے اس وجود کے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا. محبت ہے محمد مصطفیٰ کی میرے سینے میں, محبت ہے محمد مصطفیٰ کی میرے سینے میں, میں رہتی ہوں یہاں مگر میرا دل ہے مدینے میں. شکریہ. ماشاءاللہ, بہت زبردست. اب آئیں گی عروشہ فاطمہ. عروشہ فاطمہ تشریف لائیے. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع فرمائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے جس طرح محبت ہے بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے. ختم اصل کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. آپ کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے. بڑے سے بڑا طوفان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی, رسول بھی تھے اور نصیبی, سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی, آپ محمد بھی آپ احمد بھی. غرض یہ وجہ کائنات تھی اور پیغمبر اخلاق ہی پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانی سار ساتھی بن گئے. دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالت سے جنگ منگانے لگا. پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ فاتح بھی بنے حکمران بھی. عظیم آپ ہی وہ عظیم الشان انسان ہیں جن سے زیادہ اللہ نے کسی اور کی تعریف نہ کی, جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے, جس کے چہرے کو وضحیٰ کہا گیا ہے, جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا ہے, جس کی چادر کو یا المدثر کہا گیا ہے, جس کے کمل کو یا المزمل کہا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ٹائم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ماشاءاللہ بس. کا ذکر. اور کیا کہنا اس وجود کا جس کو رحمت للعالمین کہا گیا. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, مبارک اللہ. دیکھیں, عروشہ فاطمہ, سائمہ عمران اور سفیان سہیل. سفیان نے تلفظ کی میرے نزدیک کئی غلطیاں کی, جس طرح لفظ ہوتا عرفہ, عرفہ کہا, پھر نقص لفظ ہوتا ہے, پھر انہوں نے بھری کہا, پھر اشعار بھی تقریباً غلط پڑھے, اور بہت اسپیڈ سے پڑھنا انہوں نے چاہا, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھمبل بھی کیا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے چل کر یہ ہمارے جج حضرات کمپائل کریں گے, اور یہ تینوں میں سے آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کس کو کیا نمبر دیے, پھر انشاءاللہ ان کو تحائف ملیں گے. تو ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں. اس دوران یہ کمپائل کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہے بڑی خوبصورت ہماری بیٹی لائبہ ناصر صاحبہ, جو کہ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم ہی سے تشریف لائی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گلہائے عقیدت نشاور فرمائیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت
जन्नत में सब है मदीना नहीं, तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़